کسان، فارمرز کسی بھی نیشن کی بیک بون ہوتے ہیں۔ فارمرز کسی بھی ہیومن سویلائزیشن کے فاؤنڈرز، اور فارمنگ پروفیشن آف ہوپ۔ لیٹس اسٹینڈ ود دا فارمرز around the globe. As long as there is a few farmers out there, we will keep fighting for them. کسان کا استحصال اور فارمر کی ایکسپلائٹیشن یہ کوئی نئی بات نہیں۔ صدیوں سے سرکاریں، پرائیویٹ مافیا اور اب کارپوریٹ سیکٹر یہ کسی نہ کسی طریقے سے کسان کی ایکسپلائٹیشن میں مصروف نظر آتے ہیں تاکہ کسان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے اور دن بدن کسان کی زندگی میں بہتری آنے کی بجائے وہ تنزلی کا شکار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں صرف انڈیا میں 2 لاکھ سے زائد کسان معاشی بدحالی کی بدولت خودکشی کر چکے ہیں، ان کے چولہے بجھنے لگے ہیں۔ حال ہی میں مودی سرکار نے زرعی قوانین میں بدلاؤ کر کے جب کسانوں کے گرد شکنجہ کسنا چاہا تو کسان اٹھ کھڑا ہوا۔ فارمر خاص طور پہ پنجاب اٹھ کھڑا ہوا۔ لاکھوں کسان، ہزاروں ٹریکٹر ٹرالیز، انہوں نے رخ کیا دلی سرکار کا۔ پچھلے چند مہینوں سے اندولن جاری ہے، ایک انقلابی تحریک کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ جنوری کی سخت سردی اور بارشیں ان کسانوں کے حوصلوں کو پست نہ کر سکیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے انڈیا سے شروع ہونے والی یہ موومنٹ اب تک گلوبل موومنٹ بن چکی۔ کسان کی آواز پوری دنیا میں گونجتی سنائی دیتی ہے، اور گانا گونجتا سنائی دیتا ہے۔ نارتھ امریکہ اور یورپ میں ایون جو وائٹ پاپولیشن ہے اس کی کاروں کی بیک سائڈ پہ سٹیکرز دیکھے جا سکتے ہیں، وی اسٹینڈ ود فارمرز۔ فارمرز موومنٹ کی سب سے خاص بات دوستو، وہ عورت کا اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ آج کسان کے ساتھ کسان کی فیملی اور کسان کی عورت اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دنیا کی ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موومنٹ، وہ احتجاج امر ہو گئے جب عورت نے مرد کے شانہ بشانہ اس کا ساتھ دیا۔ دوستو، عورت کا زرعی انقلاب میں اس طرح کا کردار کوئی نیا نہیں۔ آج سے 8000 سال پہلے جب دنیا میں ماڈرن کھیتی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو وہ بھی ہندوستان کے علاقے سبی بلوچستان میں مہر گڑھ سویلائزیشن آج بھی اس کے کھنڈرات گواہ ہیں کہ وہاں 8000 سال پہلے عورت نے ہی انسان کو، دنیا کو ماڈرن کھیتی کی بنیاد رکھ کے اپنے کردار کا بخوبی احساس دلایا تھا۔ 26 جنوری انڈیا کا یوم جمہوریہ۔ اس موقع پر کسان موومنٹ سر چڑھ کر بولتی دکھائی دی جب کسانوں نے، خاص طور پہ پنجاب سے آئے ہوئے کسانوں نے، لال قلعہ میں داخل ہو کر نشان صاحب لہرایا، اور اسی طرح کشمیر میں پاکستانی فلیگز دکھائی دیے۔ اس ساری سچویشن میں مودی سرکار کافی پریشان دکھائی دی، اور اسے رائز آف خالصتان موومنٹ کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف کسان بیدار ہے، اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر ہے، پورے ہندوستان کا کسان جاگ رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا کسان خاموش دکھائی دیتا ہے، پنجاب خاموش ہے۔
حالانکہ اگر دیکھا جائے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں دنیا کے بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئے جن کا تعلق شوگر مافیا، گندم ویٹ مافیا، میڈیسن مافیا، یہ ہماری تاریخ کے بڑے ترین سکینڈلز تھے۔ یہ بڑے بڑے میگا سکینڈلز پاکستانی کسان کو جھنجھوڑنے سے قاصر ہیں۔ چینی شوگر 40 روپے سے 110 روپے پر جا چکی، یعنی کہ قیمت 300% بڑھ چکی، لیکن کسان کا گنا آج بھی 200 روپے من پہ اس کا خریدار نہیں ملتا۔ اس سارے استحصال کے باوجود خاموشی ہے، اور بارڈر کے دوسری طرف کسان جاگ رہا ہے۔ پاکستان کا کسان اور پاکستانی قوم شوگر مافیا کو شکست دے سکتے ہیں اگر صرف 3 مہینے چینی کی بجائے گڑ استعمال کریں، تو آپ کا پیسہ شوگر ملز مافیا کے خاندانوں کی بجائے 50 لاکھ کسانوں کے پاس جائے گا، اور شوگر مافیا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یاد رکھیں، قومیں خود کو بدلتی ہیں۔ پاکستان میں کسان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے۔ انقلاب پاکستان کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ کارل مارکس نے کہا تھا کہ کسی بھی معاشرے میں انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہاں کی مڈل کلاس ہوتی ہے، جس کی آنکھیں آسمان کی طرف اور پاؤں گارے مٹی میں دھسے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں حالیہ معاشی بدحالی نے مڈل کلاس کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ غربت اور غریب کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں انقلاب آئے گا۔ انقلاب کی دستک سنائی دینے لگی ہے۔ اختتام پنجاب کے عظیم سپوت ساحر لدھیانوی کے شعر کے ساتھ: کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم۔ انقلاب زندہ باد، کسان پائندہ باد۔